اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالی ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا راستہ۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے
اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اپنے گمان میں تو اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں منافقت کا مرض تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، اور ان کی اس روش کی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اور ان سے جب بھی کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آگاہ ہو جاؤ، حقیقت میں یہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ ایمان کا اقرار تو ہم بس مذاق ہی میں کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ سرکشی میں بھٹکتے ہی رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس آگ نے ارد گرد کا ماحول روشن کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا نور یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی کو سلب کر لیا اور ان کو اندھیروں ہی میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اب وہ نہیں پلٹیں گے. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے، گھن گرج اور بجلی کی چمک ہو، تو وہ کڑک کے سبب موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے. ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کچھ روشنی ملی تو اس میں چل لیں، اور ان پر اندھیرا ہو تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی سماعت یعنی کانوں کی سنوائی اور بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی دونوں ہی چھین لے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کر کے رزق فراہم کیا، تو اب جانتے بوجھتے تم اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہ بناؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ
صادقين اور جو کلام یعنی قرآن مجید ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں اگر تم کسی شک میں ہو تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اور اس کے لیے بلا لو اپنے تمام مددگاروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر پاؤ اور ہرگز نہ کر پاؤ گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے جو تیار کر لی گئی ہے کافروں کے لیے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ایمان لے آئیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو بشارت دے دو ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں وہاں سے کوئی پھل دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ملتے جلتے پھل ملیں گے اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال دے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر جو ایمان والے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا وہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں دے کر بھلا کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو تو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، تو اس سے گمراہ تو وہ نافرمان لوگوں ہی کو کرتا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اس نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتے ہیں اور زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہستی ہے جس نے زمین پر سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، اور جب کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے تم ان سب کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے اس کے جو تو نے سکھایا ہے، اور تمام علم و حکمت والا بس تو ہی ہے۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو وہ نام بتا دیے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں،
اور جو تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت سے دونوں کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب ہی نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان کو اس درخت کے بارے میں بہکایا اور دونوں کو اس مقام سے نکلوا دیا جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہہ دیا کہ اب تم لوگ یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین میں تمہیں ایک مقررہ مدت تک ٹھہرنا اور گزر بسر کرنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے اور توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جب کبھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور میری آیات کو جھٹلایا وہ سب جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لے آؤ اس کتاب یعنی قرآن مجید پر جو میں نے نازل کی ہے،
جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے کفر کرنے والے نہ بنو، اور نہ بیچو میری آیات کو دنیا کی قلیل قیمت پر، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ غلط ملت نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ درا حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم سمجھتے نہیں؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر و صلاۃ سے مدد چاہو، اور بلا شبہ یہ دشوار گزرتی ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ تعالی سے عاجزی کرنے والے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور اس بات کو کہ تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اس دن سے ڈرو جب نہ کوئی کسی کے ذرا بھی کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے بدلہ یا فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بھاری آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا اور راستہ بنا دیا، پھر تمہیں بچا لیا اور قوم فرعون کو تمہارے دیکھتے دیکھتے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا
پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو ہی معبود بنا لیا اور تم ظالم ہی تھے۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ہم نے تمہیں پھر اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا فرمایا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز تم پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالی کو روبرو نہ دیکھ لیں۔ پھر اس جسارت پر تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر بجلی گر پڑی۔ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لیکن تمہاری موت کے بعد ہم نے پھر تمہیں زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، اور بتا دیا کہ ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں انہیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، پھر جہاں سے چاہو خوب آسودگی سے کھاؤ پیو، اور دیکھو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے اور حطتن یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیک عمل کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی
بدل ڈالا، لہذا ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کر دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے، لہذا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار یعنی ساگ، کھکھڑی، گیہوں، مسور اور پیاز اگائے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم بہتر چیز کو کم تر سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو پھر تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہتے ہو، اور ان پر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اور اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صحابی، ان میں سے جو کوئی اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے نیک عمل کیا، تو ان سب کا اجر اللہ تعالی کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی کی روش پر رہو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ لیکن اس کے بعد تم عہد سے پھر گئے اور تم پر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور ان لوگوں کا حال تمہیں معلوم ہی ہے جنہوں نے تم میں سے سبت یعنی ہفتے کے دن کے قانون کے معاملے میں زیادتی کی تھی، چنانچہ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو اگلے و پچھلے لوگوں کے لیے عبرت اور متقیوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی اور نہ بچیا، بلکہ وہ اس کے درمیانی عمر کی یعنی جوان ہو، لہذا اب جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، اس کا رنگ ایسا چمکدار ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ
اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں واضح کر کے بتا دے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو اس مرتبہ ضرور ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے نہ تو کام لیا جاتا ہو، نہ وہ زمین میں ہل چلانے والی ہو، اور نہ کھیتوں میں پانی دینے والی، بلکہ وہ تندرست ہو اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق بیان کر دیا، پھر انہوں نے اسے ذبح کر ہی دیا، گویا کہ وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے لگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اس جرم کو جس کو تم چھپا رہے تھے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ پس ہم نے کہا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو مارو، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح یا اس سے بھی سخت، اور پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور ان میں سے بعض پھٹ بھی جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ بنی اسرائیل تمہاری بات مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان لوگوں میں ایک ایسا گروہ رہا ہے جو کلام اللہ کو سن کر جانتے بوجھتے علم کے باوجود اس کو بدل ڈالا کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔
جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مومنوں سے وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے پاس ان باتوں کو تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں۔ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون، اور ان میں بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کا تو کچھ بھی علم نہیں رکھتے، البتہ انہوں نے بس کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں اور محض وہم و گمان ہی کو سہارا بنا بیٹھے ہیں۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے کچھ تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیں، پس باعث تباہی ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور موجب ہلاکت ہے یہ کمائی جو انہوں نے کی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم کی آگ ان کو ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز۔ کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے اور اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کرے گا، یا اللہ سے وہ باتیں منسوب کر رہے ہو جن کو تم نہیں جانتے؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بھلا کیوں نہیں جس کسی نے کوئی برائی کی اور اس کے گناہوں نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تو یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے
پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے گفتگو کرنا، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ پھر تم اس عہد سے پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم تھے ہی پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ دیکھو آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا اور تم خود اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تم ہی ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور ظلم و زیادتی سے محاذ آرائیاں کر کے ان پر غلبہ حاصل کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس جنگی قیدی ہو کر آئیں تو ان کو فدیہ لے دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کی بعض باتیں مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے روز ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی خریدی ہے، نہ تو ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے
اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے اس کی مدد کی۔ پھر کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری خواہش نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو تم نے تکبر کیا اور کسی فریق کو تو جھٹلا دیا اور کسی فریق کو قتل کر دیا۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کی ہے، لہذا ان میں تھوڑے ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور اب جب کہ اللہ کی طرف سے ایک کتاب ان کے پاس آ گئی ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت طلب کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ رسول ان کے پاس آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا پھر بھی وہ اس کے منکر ہو گئے تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، اور جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کا کفر کرتے ہیں محض اس ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، لہٰذا یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور جو اس کے سوا ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب حق ہے اور جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پہلے انبیاء علیہ السلام کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ذرا غور کرو،
موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کیسی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن تم نے پھر بھی ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم تھے ہی ظالم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا اور تاکید کی کہ ہم نے جو احکامات تمہیں دیے ہیں انہیں مضبوطی سے تھامے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ دراصل ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں میں بچھڑا ہی رچ بس گیا تھا۔ ان سے کہو کہ تمہارا ایمان تو تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے اگر تم واقعی ایماندار ہو۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ ان سے کہو کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر اور لوگوں کے بجائے تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو پھر موت کی آرزو تو کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کو سب سے زیادہ زندگی کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے تو ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ وہ 1000 برس جیے، حالانکہ اس کا اتنی عمر بھی دے دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اس نے اللہ کے حکم سے یہ کلام الہی تمہارے دل پر اتارا ہے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئی ہوئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی اللہ
اور اس کے فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہو اور جبرائیل و میکائیل کا، تو یقیناً اللہ تعالی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے واضح آیات نشانیاں آپ پر اتاری ہیں، اور ان کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جب کبھی بھی انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان لاتے ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کوئی رسول آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا نام لے کر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ہی کفر کیا تھا، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا تھا، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک اس کو یہ نہ بتا دیں کہ ہم تو محض آزمائش ہیں، لہٰذا تم یہ سیکھ کر کفر نہ کرو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو بھی بغیر اللہ کے حکم کے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی، نفع نہ دیتی، اور وہ خوب جانتے تھے کہ جو اس کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ
لو كانوا يعلمون. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہتر بدلہ تھا، کاش وہ سمجھ لیتے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ اے ایمان والو، تم رائنا یعنی رعایت کریں نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا یعنی ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہا کرو، اور غور سے بات سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور یہ مشرک نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی خیر نازل ہو، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہم کسی آیت کو نہ تو منسوخ کرتے ہیں اور نہ ہی بھلاتے ہیں جب تک کہ اس سے بہتر یا اس جیسی آیت نہ لے آئیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی بھی ولی اور مددگار نہیں؟ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے جاتے رہے، اور یاد رکھو کہ جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل دے تو وہ بالیقین سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب کے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں اپنے دل کی جلن کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے، لہذا تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا حکم صادر فرما دے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ
إن الله بما تعملون بصير۔ اور تم صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو، یہ تو بس ان کی آرزوئیں ہی ہیں، تم کہہ دو کہ اپنی کوئی دلیل پیش کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ البتہ جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور اس نے احسان کی روش اختیار کی تو اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کے پاس کچھ دلیل و بنیاد نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کے پاس کچھ نہیں، اگرچہ وہ دونوں ہی گروہ کتاب پڑھتے ہیں، اسی طرح ان جیسی باتیں بے علم لوگ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی قیامت کے روز ان کے درمیان اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور ان کو اجاڑنے کی کوشش کرے؟ ایسے لوگ اس لائق نہیں کہ ان مسجدوں میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ہوئے دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، لہذا تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ متوجہ ہے، بے شک اللہ بہت ہی وسعتوں والا اور علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، ہرگز نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، سب اسی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔
بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی زمین اور آسمان کو ابتداً پیدا کرنے والا ہے. جب وہ کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ بھی انہی کی سی باتیں کرتے رہے ہیں. دراصل ان کے دل ایک جیسے ہی ہو گئے ہیں. ہم نے تو یقین کرنے والوں کے لیے آیات یعنی نشانیاں واضح کر کے بیان کر دی ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. بلا شبہ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں تم سے نہ پوچھا جائے گا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کر لو. ان سے کہہ دو کہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور علم پانے کے بعد بھی اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا کفر کرے تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دی. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول ہوگا، اور نہ کسی کو شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں انسانوں کا امام یعنی پیشوا بنا دیا۔ انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو صلاۃ ادا کرنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ان کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا اس کو بھی میں تھوڑا عرصے فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، پھر اس کو بے بسی کے ساتھ جہنم کے عذاب میں ڈال دوں گا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی ایک مسلم امت بنا دے، ہمیں اپنی اطاعت کے طریقے سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مابعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے، بے شک تو زبردست اور بے انتہا حکمت والا ہے۔
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے سوائے اس کے جو خود ہی بے وقوف ہو گیا ہو، حالانکہ ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ تو مسلم ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین یعنی اسلام کو پسند فرمایا ہے، تو دیکھو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ بھلا کیا تم موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ہی کی عبادت کریں گے جو اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے مسلم رہیں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں نہ پوچھا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی، ہدایت پالو گے۔ کہو نہیں، بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو جو یکسو مسلم تھا اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر
ایمان لائے ہیں، اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوا، جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے ملا تھا، اور ہم ان میں کسی کے بھی درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے مسلم یعنی مطیع و فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اگر وہ بھی تمہاری طرح اس پر ایمان لے آئیں تو ہدایت پا لیں گے، اور اگر منہ موڑیں تو سمجھ لو کہ وہ ضد ہی پر اڑے ہوئے ہیں، پھر تمہارے حق میں اللہ ان سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، اور وہ بہت زیادہ سننے اور جاننے والا ہے۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اپناؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہوگا، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ کہو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم تو اسی کے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ یا پھر تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصارہ؟ کہو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آئی ہوئی ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے تھا، اور جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔